اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزیر اخلاقنا بالقرآن ادخلنا الجنت بالقرآن۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانے غیوب، مالک ارب و عجم، والی کون و مکان، سرور لالا روخان، نیر طوبہ، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوران، جلوہ صبح اعظم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بدھا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علی مرتبت و محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، علماء نے لکھا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شمائل کو بیان کرنے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو میری آرزو ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہماری بھی مقدر جاگ اٹھے، زندگی میں وہ شب بھی آئے کہ آنکھیں بند ہوں اور مقدر جاگ اٹھے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور باقی جہاں تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کو بیان کرنے کی بات ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ارے ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پر ہیں۔ جن لوگوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کو بیان کرا، بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، میاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت نہیں رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو آنکھ بھر کر دیکھ سکیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ جو مجھ سے پوچھتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا مجھے ایک طریقہ آ گیا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَظَرْتُ عَلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَضَعْتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي خَوْفَ مَنْ ذَهَبَ بَصَرِي۔ جب بھی پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھتا تو اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر ہاتھوں کی انگلیوں سے دیکھتا تھا۔ ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے کی چمک کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت جو تھے شاعر تھے، اور شاعر جو ہے وہ حسن دیکھنے میں بہت دلیر ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا تو اس نے حضور کو ہی دیکھا۔
کیونکہ شیطان خواب میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا انا عملہ و اخی یوسف اسبا، کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ وہاں تو زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی جو ہے وہ حسن سبی کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جمالی مستور ان شیء للناس غیرت من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے حسن کو لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ قتیل شفائی نے کہا تھا نا، اس حد تک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ سے چھپانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کہ تجھ سے چھپانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمنی چادر اوڑھے استراحت فرما رہے تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے۔ کبھی میں پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، پھر میں نے کہا کہ میں فیصلہ کروں کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند؟ تو فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا؟ کہ آسمان کا چاند نہیں بلکہ مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرات محترم، محفل صحابہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ انور میں موجود تھے، صحابہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں انعام خداوندی ملا، انعام خداوندی ملا۔ تو صحابہ اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ انور میں موجود تھے، فرمایا آتانی جبرائیل علیہ السلام، آئے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اور آ کر مجھے خبر دی، اے اللہ کے حبیب ذرا باہر نکلیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل سے رب تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی وہ شکر گزار نکلے، آج بھی وہ شکر حق ادا کر رہے ہیں۔ میں نے خود کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے آرزویں کی تھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی۔ ارے ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی، بس سوئے اور بخت جاگ پڑے، نبی آنے والے خوشخبریاں دیتے رہے۔ کسی نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، پتہ بھی بتا دیتا ہوں، اب میرے بعد وہی آئے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ حضرات محترم، ایک حواری بیٹھا تھا، امتی بیٹھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس نے کہا اے اللہ کے حبیب جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حضرات محترم، ہر کارکن کا یہ یقین ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیڈر سے افضل کون ہے۔ ہر بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرے باپ سے افضل کون ہے۔ ہر شاگرد یہ کہتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کون ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے کہا تھا کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مجھ سے افضل نہیں بلکہ اعلیٰ قسم کے انسان ہوں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس طرح آخر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے
نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم نے میرے نور کو پشت در پشت پاک باپوں سے پاک ماؤں میں اللہ نے میرے نور کو منتقل فرمایا۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملائین، ملائین کے بیٹے ویارد، ویارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشع، متوشع کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زرات، زرات کے بیٹے شارک، شارک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناقور، ناقور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے صابر، صابر کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے لہیسا، لہیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے قزیمہ، قزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کام، کام کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قلع، قلع کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری چند منٹ کے حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔